आपने भी यकीनन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी, फर्स्ट इंप्रेशन आपको क्या मिला इससे? ख्याल में एक अच्छी इम्प्रेसिव उनकी तकरीर थी। उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, खुसूसन भारत की जानिब से जो जारियत हुई पाकिस्तान के खिलाफ, उसका भी अहाता किया, और ये भी एक एट द सेम टाइम दुनिया को बताया कि हमने कैसे जवाब दिया, लेकिन स्टिल पाकिस्तान पीस चाहता है। पाकिस्तान इस किस्म की किसी जंग का ना ख्वाहिशमंद है, लेकिन जब भी उसके ऊपर जंग इम्पोज की जाएगी तो पाकिस्तान इसी तरह का जवाब देगा। फिर दहशत गर्दी के हवाले से भी उन्होंने बताया, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे कि खुद पाकिस्तान इससे कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो इस किस्म के जो भोंडे किस्म के इल्जामात भारत की तरफ से लगाए जाते हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ रखा। फिर फ़लस्तीन के ऊपर भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में एक अच्छी तकरीर थी वज़ीर आज़म साहब की। अच्छा, इसराइल के हवाले से जो खास तौर पे वज़ीर आज़म ने बात की अतर साहब के इसराइल की जो दहशत गर्दी है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि इसराइल भारत के साथ बहुत ज़्यादा अटैच खुलकर अब सामने उसकी अटैचमेंट सामने आना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म की स्पीच क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसराइल का डायरेक्ट टारगेट बन गया है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यकीनन आपको पता है सऊदी अरब के साथ भी हमारा मुआहदा हुआ, उसके हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। दीगर आपको ये जो अवामिल हैं, उसमें एक पाकिस्तान का जौहरी ताकत होना, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद मुस्लिम जौहरी ताकत है, एक मजबूत पाकिस्तान की फ़ौज है, तो इसराइल को तो एक आंख पाकिस्तान नहीं भाता। लेकिन एट द सेम टाइम हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया, अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा उसका जिक्र किया, लेकिन इसी महीने सिक्योरिटी काउंसिल में छठी बार जो अमेरिका है उसने वीटो किया सीज फायर को। एक हफ्ता पहले तमाम 14 ममालिक हैं, उन्होंने इसके हक में वोट दिया कि वहां पे जंगबंदी होनी चाहिए। उसको उन्होंने कहा इस किस्म के वहां पे हालात नहीं चल सकता, लेकिन अमेरिका ने अगेन उसको वीटो किया। तो मेरे ख्याल में अगर इसराइल अभी जो कुछ भी कर रहा है उसके अंदर अगर उसको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल ना हो और सदर ट्रंप की सरपरस्ती हासिल ना हो तो वो ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो थोड़ा सा स्टांस है कि हम उनको एक तरफ नोबेल पीस प्राइज भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप साहब का जो किरदार है फ़लस्तीन में, फिर अगेन फिर ये कहा जाता है कि वो जो है वो बात हम इंडिया के हवाले से करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इंडिया और पाकिस्तान की जंग ज़्यादा चलती तो आगे जोरी आपको पता है दोनों ताकतें हैं, तो उस हवाले से मामलात मजीद खराब हो सकते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यकीनन पाकिस्तान का ये मौकिफ है, लेकिन ओवरऑल फ़लस्तीन में जो ट्रंप इंतजामिया और अमेरिका का जो किरदार है टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी मायूस है। अच्छा अतर साहब, अभी गुज़श्ता कुछ दिनों से जो तस्वीरें भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि जब से वज़ीर आज़म इस दौरे के लिए गए हैं, दौरा अमेरिका के लिए, जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं उनके साथ बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए जो उनकी तस्वीर भी सामने आई हैं, ये एक तासुर दे रही हैं कि पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात पहले तो अच्छे थे लेकिन अब गुज़श्ता कुछ अरसे में ये ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हुए हैं। आपके ख्याल में अब पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है, ये तमाम ममालिक, क्योंकि हमने इन तस्वीर में उर्दन के बादशाह को भी देखा, कतर के भी वली अहद इसमें मौजूद थे, मलेशिया के भी रहनुमा मौजूद थे, जो दीगर ममालिक हैं उनके भी रहनुमा मौजूद थे, ये सब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के साथ इस डील में शामिल होंगे? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, ये अमेरिका हो जाए चाहे मशरक़ वस्ता के ममालिक हो जाएं, ये पाकिस्तान को देख रहे हैं उस जंग के बाद जिस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त। बिल्कुल, आज ये सारे ममालिक पाकिस्तान से बात भी कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान के करीब आए। कल जो विजुअल्स आपको अमेरिका से आए जहां पे फील्ड मार्शल साहब की और वज़ीर आज़म बाकायदा ये दोनों बड़ी हैं उनकी तारीफ की। ट्रंप जो है वो आपको पता है कि वो खुल के बात करते हैं, तो ये वो क्यों कर रहे हैं? ये वही अमेरिका है जिसके नायब सदर ने कहा था कि इंडिया छोटी सी कार्रवाई कर ले, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बड़ा कुछ ना करना। तो लेकिन जब पाकिस्तान की अफवाज ने आगे से उनको शिकस्त दी जो इंडिया के साथ किया, तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान की, हम बार बार कह रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर फिनोमिनल आपकी जो है बहुत सारी पेशराई हो रही है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की अफवाज का, एयरफोर्स का, नेवी का किरदार है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, और गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना भी करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे अतर काज़मी साहब। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, आपने अहमद साहब की बात सुनी। पाकिस्तान अगर हम देखें सिफारती तौर पर काफ़ी मजबूत अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म के आज के खिताब को आप किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान सिफारती महाज पर कितना आगे आ गया है? जी, मैं अनवर साहब के ख्यालात को इंडोर्स भी करता हूँ, और उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो दुनिया के सामने बहुत वाज़ेह। पाकिस्तान का दुनिया के मामलात के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है उसको बहुत अहमियत देने की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म का इसी हवाले से
میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہو یا گزشتہ روز کی میٹنگ ہو، ان دونوں کے اندر پاکستان کے اس رول کو صحیح معنوں میں انہوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں پاکستان کے بارے میں جو دنیا اب جاننا شروع ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ تو بڑا ڈیفائنڈ رول تھا. اس نے جس اپنے خطے کے اندر ہو یا دنیا کے معاملات سے متعلق ہو، بالخصوص چونکہ پاکستان کا اپنا ایک تصفیہ طلب مسئلہ جو ہے کشمیر سے متعلق جو ہے وہ موجود ہے، غزہ کے معاملات ہیں، دنیا کے اندر کہیں بھی امن کو اور امن کی خواہش کو اگر پذیرائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ترین رول ہے. تو اس میں وزیر اعظم کی تمام میٹنگ سے لے کے اور آج کے خطاب سے متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو ہمیں دنیا پاکستان کے اس موقف کو کہیں سمجھتے ہوئے نظر آتی ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے پیس اور پراسپیرٹی میں نہ صرف ریجن کے اندر بلکہ اب دنیا کے اندر جو ہے اس کو واضح ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں. جب آپ سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے جو اسٹریٹجک جو ایک معاہدہ جو ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو ہے غزہ پہ پاکستان کا سٹینڈ پوائنٹ دیکھیں، اس کا ایک مقصدیت کے ساتھ کھڑا ہونا دیکھیں، مسلم امہ کے مسائل دیکھیں، اس کے علاوہ مسلم ممالک کے علاوہ دنیا کے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے پاکستان کا میرے خیال میں اس وقت جو ہے نہ صرف پرسپیکٹو بلکہ اس کا بیانیہ جو ہے، اس کا نیریٹو جو ہے اس فورم پہ اس کو نہ صرف سنا جانا چاہیے، اس کو جانا جانا چاہیے، بلکہ اس کے اہداف پہ دنیا کو عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال کے مطابق. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے بیانیے کو اس وقت ایکسیپٹنس مل رہی ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کے ممالک جو ہیں پاکستان کی اس کامیابی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی اس مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے. بڑے بڑے کانفلکٹس میں پاکستان اپنا رول بھی پلے کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کا خطے پر کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر اگر بھارت کو دیکھا جائے، ہمیشہ ہمارا ایک ازلی دشمن وہاں پر موجود ہے مشرقی سرحد پر. دوبارہ غلطی کرنے کی جرت کر سکتا ہے بھارت؟ اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو دیگر ممالک کس طرح سے پاکستان کی حمایت میں آگے آئیں گے پھر؟ دیکھیے، پاکستان سے متعلق جو ہے وہ اب ہندوستان کو ایک واضح میسج جانا چاہیے کہ پاکستان اس تصفیہ طلب مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، ایک کو ایگزسٹنس کے ماحول کو قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن اگر انڈین قیادت یہ سمجھتی ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کا مذاق اڑایا انہوں نے مختلف اوقات میں، اور خاص طور پہ دنیا نے پاکستان کی اس کیپیبلٹی کو بھی، کہ پاکستان کی اس پرامن خواہش کو کہیں بھی غلط نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ 4 دن کی اس ٹائپس نے یہ ثبوت فراہم کیا دنیا کو کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے اور اپنے اس معاملے کو جو ایک دیرینہ حوالے سے جو ہے لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کی ریزولوشنز میں یونائٹڈ نیشنز کی جس پہ ہمارے وزیر اعظم کا خطاب جو ہے اسی چیز کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان کی خواہش جو ہے وہ پرامن ہے. لیکن ہندوستان کے لیے یہ ایک واضح میسج بھی ہے کہ دنیا نے اب یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے رول کو کسی صورت میں بھی کم رول نہیں سمجھا جا سکتا. یہ دنیا کا ایک بہت واضح ترین رول ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، جیسے کہ ابھی احمد عربی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بھارت پہلے جی سی سی ممالک پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا، یا وہ ممالک بھی بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کو یا تعلقات بڑھانے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، لیکن کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ وہی جی سی سی ممالک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ فخریہ طور پر آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صورتحال جو ہے وہ بھارت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یا پاکستان کی اس خطے میں اہمیت کو کتنا ابھارتی ہے؟ دیکھیے، جو بھارت نے غلطیاں کی ہیں اس کی بنیاد پہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں اب وہ پاکستان کی جانب توجہ دے رہے ہیں. پاکستان کا موقف شروع سے ہی یہ رہا ہے کہ علاقے کے اندر امن ہونا چاہیے، اور امن جو ہے وہ تجارت کا باعث بھی ہے، امن جو ہے وہ پراسپیرٹی کا بھی ہے، امن جو ہے وہ تمام ٹریڈ کے معاملات کو نہ صرف جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے. تو پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ ان معاملات کا بھی سامنا رہا ہے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور وہ ہندوستان کی جانب سے ہی ہے، اور اب تو واضح ہوتی ہوئی صورت نظر آتی ہے نا. تو اب اندرونی معاملات سے پاکستان نکل رہا ہے، اور پاکستان کی فورسز نے اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز جو ہیں یہ باہر سے زیادہ ہیں، پاکستان کے اندر سے کم ہیں.
تو اس چیز کو اب یہ ہے کہ تجارتی حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فری مارکیٹ اکانومی پہ یقین رکھتا ہے اور اس یہاں کے ٹریڈ کے معاملات کو، پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ ایک پارٹنرشپ چاہتا ہے اس ریجن کے اندر بھی اور باہر کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی. تو یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ٹریڈ پارٹنرشپ ہے. یہ پارٹنرشپ جو ہے ان امور پہ ہے کہ جو دنیا کے اندر مشکلات پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ دیکھیے اپنے ریجن سے ہٹ کے بھی تمام معاملات کو جو ہے اس طرح سے وہ دیکھتا ہے. جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، آپ کی جانب آئیں گے ہم. پاکستان نے بھی حالیہ ہم نے دیکھا اس سال تو ویسے ہی کامیابیوں کا سال تھا، بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہمیں ملی ہیں، سفارتی کامیابیاں بھی بہت بڑی ملی ہیں. ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے اور عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں وزیر اعظم کی شرکت ہے اور دیگر اہم کانفلکٹس میں بھی پاکستان نے رول پلے کیا ہے، ان سب کے بعد اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں جو وزیر اعظم کا خطاب ہے، پاکستان کی آواز کتنی توانا بن کے اب سامنے آئی ہے؟ یہ دیکھیے ڈپلومیسی سے لے کے یونائٹڈ نیشنز کی فورم پہ وزیر اعظم کے خطاب تک، اس میں ایک آپ کو ایک کنسسٹنٹ فکر نظر آئے گی، ایک ایسی صورت نظر آئے گی جس میں پاکستان کا وہ موقف جو ہے اس سے کہیں بھی وہ ہٹا نہیں ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2 ماہ پہلے یہاں پہ ایک ایسا وفد آیا کہ جس نے مختلف فورمز کے اندر اور مختلف پلیٹ فارمز پہ پاکستان کے بارے میں ان خواہشات کا اظہار بھی کیا اور پاکستان کی اس کارکردگی کا ذکر بھی کیا اور ہندوستان اور پاکستان کے معاملات کا بھی ذکر کیا. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز پہ وزیر اعظم کی تقریر سے جو ایک میسج گیا، وہ دراصل پاکستان کی اس خواہش کا علم بردار ہے کہ پاکستان خطے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، اور ایک نیوکلیر پاور کے طور پہ جو رول ادا کر رہا ہے، وہ ڈپلومیسی سے لے کے ملٹری پاور تک ان تمام چیزوں کو واضح کرتا ہوا نظر آتا ہے. پاکستان کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ خطے کے اندر امن ہو، چونکہ پاکستان اپنی اس ڈیولپمنٹ کو، اس پراسپیرٹی کو کہیں سیکھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو مستقبل کے لیے، اس کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے بہت اہم ہے. تو اس لیے پاکستان نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں اس کوشش کو وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، فورمز کے حوالے سے ہو، مختلف چیزوں ہوں، اور یہاں کے تھنک ٹینکس جو ہیں، یہ امریکن تھنک ٹینکس جو ہے، میرے خیال میں ان کے اندر ایک، ان کے رویے میں ایک، اور ان کی اپروچ میں، ان کی ریسرچ کو ایک نئی ڈائمینشن ملی ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے رابطے پاکستان کے پہلے نہیں تھے، اور یہ رابطے بھی بحال ہوئے. جب رابطہ بحال ہوتا ہے، بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور اپنے موقف کی وضاحت کے لیے آپ کو صحیح فورمز ملتی ہیں. اگر جی وہ پہلے بھی موجود تھی، باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کو اس انداز سے سنا نہیں جاتا تھا، سمجھا نہیں جاتا تھا، تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع تھا جو آج کی تاریخ میں بھی، گزشتہ روز بھی، اور ایک کنسسٹنٹ ماحول پاکستان نے بنا لیا ہے. میرے خیال میں اس کو اب جاری رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کی تجارتی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ ایکسپلور کی جاتی ہے وہ تمام تر اپرچونیٹیز جو ٹریڈ سے متعلق ہیں، جو کامرس سے متعلق ہیں، اور خاص طور پہ ٹیکنالوجیکل معاملات جو ہیں، اس پہ پاکستان کو اب یہ ہے کہ اس تقریر کے بعد کوئی ایسی کوشش شروع کرنی چاہیے کہ جس سے ان تمام اداروں کے اندر پاکستان کے روابط جو ہیں وہ بہتر ہوں. وہ معاشی ادارے نہیں ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے بیونڈ بھی پاکستان کو جانے کی ضرورت ہے. یہ میرا مشورہ ہے یہ ایک بنیادی طور پہ اس تقریر کے بعد، کہ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، مستقبل کو کیسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے.